میں نے یہ جملہ کہا کہ حیرت ہوتی ہے کس بات پر کہ مہینہ بھر مزدور نے مزدوری کی، محنت کش نے محنت کی، دن کو روزے رکھے، رات کو تراویح پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ کا ذکر کیا، تہجد کا اہتمام کیا، مہینہ بھر مانگتے رہے، اور جب لینے کا وقت آیا تو غیر حاضر۔ جب انعامات تقسیم کرنے کا موقع آیا تو انعامات لینے والے غیر حاضر، مسجد میں نہیں رہتے، بازار میں رہتے۔ یاد رہے گی میری بات؟ جب لینے کا وقت تھا، جب ملنا تھا انعامات، اجر و ثواب، اللہ کی رضا، جب ملنے کا وقت تھا تو ہم نے مسجد چھوڑ دی تھی۔ ہم کہاں تھے؟ بازار میں تھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ خیر البقاع مساجدها، روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد، وشر البقاع اسواقها، اور روئے زمین پر سب سے بدترین جگہ بازار۔ ہم سب سے بہترین جگہ چھوڑ کر کے سب سے بدترین جگہ اپنا وہ وقت گزارتے ہیں جو وقت انعامات ملنے کا وقت ہے۔ جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، یہ اجر و ثواب روزے اور تراویح کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ انعام کا وقت ہے، مزدوری کا نہیں۔ ایک ہے اپنا حق اور ایک ہے اللہ کا فضل، دونوں میں فرق ہے۔ مزدور کو مزدوری اللہ دیں گے، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، اوابین پڑھی، چاشت پڑھی، اشراق پڑھی، اللہ نے جو کیا ہے اس کا اجر دیں گے۔ انعام اس سے اوپر ہوتا ہے، حق سے زیادہ اللہ اپنے فضل سے جو عطا کریں گے وہ انعام ہے، اور وہ انعام ملتا ہے لیلۃ الجائزہ کو۔ اللہ کا دربار لگتا ہے، ہم کو نہیں دکھائی دیتا، اللہ ہیں، فرشتے ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، انعامات کے سامان ہیں، تقسیم ہوگا، یہ انعامات تقسیم ہوں گے۔ اب جو رہے گا اس کو ملے گا، جو نہیں رہے گا اس کو انعام نہیں ملے گا۔ اور انعام دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، انعام دینے والا اپنی حیثیت سے دیتا ہے۔ سعودی میں شاہ فہد کا زمانہ تھا، کسی قاری نے قرآن کریم کی تلاوت کی، وسیق الذین کفروا الی جہنم وسیق الذین آمنوا الی جنت۔ آیت ہے، تھوڑا سا الفاظ کے فرق ہو رہے، آپ کو سمجھ میں آئے کہ کچھ لوگوں کو ہانک کر جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ جب وہ پڑھا تو شاہ فہد نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا، اور پھر جب اس نے پڑھا وسیق الذین اتقوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزاری، شاہ فہد کے اوپر جو تاثر بدلا، اس نے اس کو خوشی کے ساتھ دیکھا، اور لوگ بتاتے ہیں کہ اس کی جیب میں جو تھا وہ سب نکال کر کے دے دی، اور کہا کہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں گے جنہیں اللہ جنت عطا کرے گا۔ اور ابھی میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ شاہ فہد نے جو دیا تھا وہ کیا تھا، شاہ فہد تھا، لیکن بہرحال ایک چھوٹی سی سلطنت کا ذمہ دار اور حکمراں تھا۔ اللہ تو پوری کائنات کے خالق اور مالک ہے، وہ اگر کسی سے خوش ہو کر کے انعام دیں گے تو کیا انعام دیں گے، کیا انعام دیں گے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل کیا ہے، ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ اللہ کیا دے گا۔
وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ تو رمضان کا چاند دکھتا ہے، جو رات آتی ہے یہ لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، انعام کی رات۔ صحابہ کرام کے پوچھنے پر اللہ نے فرمایا کہ مزدوری الگ چیز ہے اور انعام الگ چیز ہے، اور انعام ملنے کی جو خوشی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہے۔ اسکول میں کلاس میں جو بچے ہوتے ہیں کامیاب سب ہو جاتے ہیں، کامیاب سب ہوتے، سب کو کامیابی کی خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی میرٹ میں آیا ہو اور پھر اسے محفل سجا کر کے اس کو سب کے سامنے انعام دیا جائے، اس کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ایک رات آنے والی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو انعام لینا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھانا۔ کچھ لوگ نہیں اٹھائے۔ ہمارا حق ہے، ہم میں سمجھدار شخص وہ ہے جس نے رمضان بھر کی محنت کر کے جو اجر و ثواب حاصل کیا وہ تو ہے، لیکن اب انعام بھی ملنا ہے، پہلی صف میں آ کے بیٹھنا چاہیے، سامنے آ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا تھا غزوہ خیبر کے موقع پر کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کی فتح عطا کرے گا۔ یہ وہ شخص ہوگا جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش اور راضی ہوگا۔ حضور نے کہہ دیا ایک دن پہلے رات میں، دوسرے دن حضور کی مجلس میں سب آ کر کے صحابہ کرام آگے بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور یہ موقع اللہ مجھے عطا کر دے۔ حضرت عمر جیسے صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں آیا، حضور کے سامنے بیٹھا اور ایسے بیٹھا تھا، تھوڑا سا اچک کر کے، اونچے ہو کر کے، کہ حضور کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور حضور مجھے یہ موقع دے کہ آج پوری فوج کی کمانڈ میرے ہاتھ میں ہو اور جھنڈا اللہ کے رسول مجھے عطا کر دے۔ حضور نے پورے مجمع کو دیکھا اور بار بار دیکھا۔ آپ سوچو دل کی کیفیت کیا ہوگی آج اگر یہ مجلس ہے اور اس میں یہ اعلان ہوتا کہ اس مجلس میں آج ایک شخص کو 10 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے گا۔ اب کسی کو پتا نہیں ہے کس کو، لیکن امید سب کو ہے، تو کیفیت کیا ہوتی؟ کیا کیفیت ہوتی؟ حضرت عمر جیسے صحابی چاہتے تھے کہ مجھے یہ موقع ملے اور وہ پورے اہتمام کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے 2-3 نظر سب پر ڈالی اور پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو حضرت عمر نے بتایا کہ اللہ کے رسول حضرت علی بیمار ہیں، ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، آنکھ کھل نہیں رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی کو لاؤ۔ لوگ گئے، حضرت علی کو لے کر کے آئے۔ حضور نے اپنے لعاب مبارک منہ سے نکال کر اپنی انگلی سے حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری تکلیف بالکل ختم ہو گئی اور حضور کے لعاب مبارک کی برکت سے میری بینائی پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی۔ اور پھر حضور نے مجھے وہ جھنڈا دیا اور پورے فوج کی کمانڈ دی اور اللہ نے خیبر کی فتح حضرت علی کے ہاتھ پر دی۔ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا قلعہ خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت علی کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوا۔ اب آپ اندازہ کرو انعام کی رات آنے والی ہے، اللہ کس کو کیا دے گا ہمیں آج نہیں کل قیامت کے دن پتا چلے گا۔ اس لیے انعام لینے کے لیے مسجد آنا، آؤ گے نا؟ آنا۔ عید کا موقع ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں وقت پر ختم کر